الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وعليكم التعليم والاحترام وللعالمين والعالمين الكرام اللہ ہمارے مطالعہ جب سے یہ معاملہ اعلیٰ آباد فرمایا اور اس پر اپنا نظام نافذ فرمایا اس میں اس جہان میں بسنے والے تمام انواع مخلوقات پر نظام حیات و معاد بھی نافذ فرمایا ہے۔ یہ اس کا نظام ہے، اسی کے قبضہ قدرت کا ایک ہے اور اس کی اپنی ایک بدل ایک غریب و غریب نظام کا نام کرا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم ایک طرح مرمانہ تمام محمد تنظیم و بات جس کو یہ ساری کائنات کی بادشاہی اور سیوا ہے، یہ اسی کی شان کے لائق ہے کہ اس کائنات پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ تمام قلبی اس کے ہاتھ یہ سارے کا سارا نظام کائنات کی اس کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق ہو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر اسی کی قدرت کاملہ کا تسلط اور قبضہ ہے۔ کوئی پتا جو اپنے درخت کی ڈالی سے جدا ہو کر زمین پر آ پڑتا ہے اور کسی کے پاؤں تلے مسلا جاتا ہے، یہ بھی اس کی کتاب مبین کے برابر ہے۔ اسی طرح کوئی ہوا کا جھونکا یا وہ پیدا ہو کر فضا میں بکھرتا ہے کہ اس کے بکھراؤ اور اس کی چل چلاؤ کا میرے رب کائنات پاؤ سب چیز میری قدرت میرے قبضہ سارا ملک تیرے ہاتھ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اس نے اس جہان میں لگے ارواح کے لیے حیات و ممات اور اس کے ساتھ نظام الافعال اور گردش لیل و نہار کے
وقت کی تعلیم کا ذریعہ بنا دنیا عدت الشہور عند الناس عشرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة قرون ذلك الدين القيم. وہ فرماتا ہے کہ جب سے ہم نے بہت سال اور گردش لیل و نہار کا نظام باندھا ہے اس دن سے یوم خلق السماوات والأرض اس دن ہم نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے اور ہم نے چاند اور سورج کی ورزش فرمائی اسی دن سے ہم نے مخلوق کی تعلیم کی صاف فرمائی. اس میں سے اس نے اپنے حکمت اور قدرت سے سال اشرف بول کہا ہے تقریر پر اس میں سے ایک مہینے میں مسلسل ذکر اور محرم اور چوتھا مہینہ رجب ہے. اسلامی سال کا آغاز محرم سے محرم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اسلامی سال کا آغاز. اس اسلامی سال کے آغاز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سامنے ایک عجیب انداز میں سال کا جو پہلا دن ہوتا ہے ہمارے سامنے آ کر سارا اس کو مناتے گھڑی کے حوالے سے دنیا جہان کی ریاستیں اور گلیاں اور فحاشیاں اور منکرات اور خواہشات کا بازار برآمد کیا جاتا ہے وہ ہر ایک کے سامنے ان کا کلچر جس کے ہم بنا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور خدمت اور بڑائی کا تقاضا یہ تھا کہ جس دن اسلام کے حوالے سے سال کا آغاز ہوئے اس دن اسلام کے نام پر یعنی شہریوں اور جہاں سپاہیوں کا کوئی ایک ایسا خوبصورت اور پاکیزہ نشان کہ دنیا کو سمجھ آئے کہ جب اسلام کا دن سنت کا پہلا سال کا دن طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کسی بھی شہادتوں اور کسی بھی دین حقیقت اسلام پر اپنی جان بازیوں اور جان سپاہیوں جان ساریوں کا ایک نشان چھوڑ رہا ہے. حدیث میں بڑھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت پہاڑ پر تشریف لے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بہت ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. بڑی یادیں وابستہ ہے. بڑی بڑی تاریخ سننے میں جو کھڑا ہے وہ جنت کا فرمان. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ یہ جنت کے پہاڑوں میں سے پہاڑ ہے اور جب اس جہان کی بساط لگتی جائے گی تو اس کو جنت کے اپنے مقام پر جا کر استفادہ کریں. پہاڑ یہاں پر صحابہ کی بات ہے جو اپنی گانوں کی نظرانی پیش کیا اور جس طرح انہوں نے اپنی معمول بنائے اور قانون کے مقابلے سے صفر ہوئے وہ پہاڑ کی تاریخ اور اسی میں کھڑا. آج بھی اگر کوئی وہاں جا کر اس تاریخ کے آئینے میں اس کا قدر پائے تو بندے کے ایمان کو بڑھا. یہ بستیاں وہاں سودائے پاک
جب ان کے پورے اتحاد پر نظر پڑتی ہے تو یہ پیغام محمد سے بے شک ہوتے ہیں جو آپ کے پورے کے جنتائی کو دیتے ہیں اور عجیب و غریب ایک اللہ کے دل پر نشانیوں کا نظر جنم دیتا ہے جو آپ کے دلوں کے لیے ایک نفس کو میں کام کرتا ہوں تو وہ پہاڑ حرکت میں آیا جب آپ کھڑے ہوئے اس پر محتسب کرام نے فرمایا ہے کہ یا تو ان کے اعزاز دیکھ کر کہ اتنی عظیم الشان ہستیاں میرے آج پشت پر جلوہ میں شروع تو خوشی سے جھوما، ایک اس کا حدیث کی شرح یہ ہے، اور دوسری طرف جو محدثین ہے وہ یہ فرماتے اتنی بڑی عظیم ہستیاں روئے زمین کی مقربین ربان امام الانبیاء والرسل اور خاتم النبیین شافع المذنبین ابن الزبی ہے امام المسجد ہے اور ساتھ صدیق کے کائنات ہوئے اور ساتھ مراد رسول ہوئے اور یہاں وہ ہستی عثمان بن نورین موجود ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں کے جو ساکنان عرش ہے وہ بھی اس کی تعظیم اور حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہیں کرتا؟ جب اتنی بڑی ہستیاں وہاں ہوں تو ان کی حیرت اور خوف سے کم ہے، جب ان جمعہ ہے اور میں کہتا ہوں خوشی سے جمعہ بھی ہے اور ان کے روح اور حیبت اور عظمت اور تقدس کے اعتراف کے طور پر لرزہ بھی ہے۔ اللہ کی خشیت سے جب لذت طاری ہو جائے اور ان کے انعاموں کی پاداش کے نتیجے میں روح جھوم اٹھے تو اس کے نتیجے میں مناظر رسول شروع تو یہ پہاڑ جو جنت کا پہاڑ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب فرمایا تھم جا ساکن ہو، مجھے نہیں پتا تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید۔ زندگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ لے لیں، اس جہان میں جو بھی آیا ہے اس کے لیے جانا اس کا مقدر ہے، چلا جائے، اور اگر اس کے جانے کا کوئی ایک ایسا عجیب انداز ہو اور وہ جاتے جاتے اللہ کے دین کی عظمتوں اور تقدس کی سپاریوں کی کوئی تاریخ رقم کر جائے تو اس کا جانا اس زمانے میں عبدالآباد تک عمل ہو جاتا۔ اور خوش نصیب ہوتے بڑے اللہ کے پیاروں اور مقرر نفیس ہوتے ہیں وہ شخصیات زندگیوں میں بھی اللہ و شہادت کا اعلان کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان تھا کہ تو کیوں لرزتا ہے یا جھومتا ہے، ساکن ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے، یار وہ شہید تو اس کا زندہ تھے، تو کیسے عجیب ہستیوں ہوئی یہ زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہادت اعلان کرتا تھا۔ تو اللہ کا نظام ایسا ہے، نظام قضاء و قدر اور نظام لیل و نہار اور گردش سورج اور چاند کا نتیجے میں پیدا ہونے والا اس کا نظام الاوقات ایسا ہے کہ جس دن اس نے سال کا آغاز فرمایا ہے اسی دن مقرب ترین ہستی کی شہادت کو بھی اس سال کی زینت بتایا۔
تو موت تو یاد کر کے آ جاتی، بستروں پر نہیں آ جاتی، کرتے مر جاتے، مگر اللہ کے دین اور تقدس کے نام پر اس جان کو دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غیور ہے کہ وہ کہتا ہے خبردار ان کو مداوت کر، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار کہیں یہ نہ کہنا۔ اور اس کا ترجمہ شیخ الہند رحمہ اللہ نے لکھا، اور تو نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردے، بل احیاء، اللہ کے وہ تو زندہ عند ربہم یرزقون، انہیں تو وہاں روز گئے، ان کو جنت سے کھانے آتے، ان کی زندگی کا ادراک، اس کا فہم، ان کی سمجھ ہر آدمی کہ وہ کیا ہے اور کیسے زندہ ہے اور کیا، اور وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ جو شہید ہوتا ہے جب وہ مٹی کے نیچے پڑا ہوتا ہے تو وہاں کون سا نظام کا فرما ہوتا ہے، وہ ہر معاشرہ پتہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی صاحب درجے کے وہاں چلا جائے تو شہداء اس کو زندگی کی حقیقت بتاتے ہیں وہاں سے، اور ان کی ارواح کی برکتوں اور ان کی لطافتوں اور نفاستوں اور مہک اور نور سے وہ سامنے آتا ہے اور سمجھ آتا ہے، وہ اللہ کسی کو دکھاتا ہے تو دیکھ پاتا ہے اور نہیں سمجھ۔ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال اسلامی سال کے پہلے دن کے آغاز میں عمر بن خطاب جیسی ہستی کو اسلام پر جانثاریوں اور جانسپاریوں کا ایک نشان بنایا، اور ہم نے اس پہلے سال کے ساتھ پہلے دن کے ساتھ یہ حشر کیا عمر بن خطاب کو معمولی نہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہے محمد رسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا خوبصورت اور پاکیزہ اور انتہائی اعلیٰ اور رفع نتیجہ ہے عمر بن خطاب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سامان۔ ساری دنیا مسلمان ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی وجہ سے اس کو عظمت اور عزت عطا ہوئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین کے حلقے میں داخل ہوئے تو اللہ کے اسلام کو شخصیت کی وجہ سے عظمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی یہی، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا کر دے۔ اس ایک بندے کے آٹھ شریعت نے اس کی شہادت کر کے دکھا، تو اس کے نقوشے کا فرقات راہی بنتے، اس کی علم تو اس کی دفعہ تو نظرانہ حقیقت کا پاک، اس کی زندگی کو نشہ بنا یکم محرم دن کا آغاز اسلامی طریقے پر ایسا بتاتی کہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ اسلام جو ہے یہ پہلے دن سے ہی تمہیں تمہاری زندگی کی ساری آثار لے کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آیات جال جاری کا رقم دے چاہتا ہے، شہادت کا اعلان اسلام کا پہلے دن کا آغاز۔ اور جو شہید ہوتا ہے بارے میں اللہ پتہ
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. آج ایک اور بڑا رولا ہوا پڑا. لوگ ان شہداء کو تو چھوڑ دو، انبیاء کرام کو بھی اس جہان سے چلے جانے کے بعد وہ مٹی کا ڈھیر اور اسے عام آدمی چلا جاتا ہے. حیات سے بڑھ جاتے دکھا اور ظالموں یہی تو ابھی جہل اور ابھی لہب اور بن ابھی وہی تو اللہ میں لال ہے. اور ولید بن مغیرہ کہتے تھے کہ جب ہم اس جہان سے چلے جائیں گے، مٹی کے ذرے ہو جائیں گے، تو کیا وہاں میں پھر ہمارے اندر حیات کے آثار رہیں گے؟ اگر وہ کہے تو وہ کافر. اگر آج کا شہید جو ہوتا ہے وہ تو کسی نبی کی عظمت اور تقدس اور اس کی آبرو کے اشارے پر جان دیتا ہے. جو جان دیتا ہے شہید، وہ قرآن کہتا ہے زندہ ہے. تو جس کے کہنے پر، جس کی اداؤں پر جان دیتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا. ہمارے بڑے باتوں کی جمہوریت کے تحت ہر ایک کو آزاد کیا، جو مرضی زبان بڑھا دیا، جن پر مرضی کرتا ہوں. یہ ہمارے اللہ کہتا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. شہید جب اس جہان سے چلا جاتا ہے تو فرحت اور شادمانیوں کا ایک مداد اس کو گھیر لیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عجیب و غریب اعزاز عطا فرماتا ہے. آپ شہداء کی تاریخ قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھیں، اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے. اسی کو ہلکے نظام ایک نوجوان تھے، حنظلہ بن ابی عمیر، اس کا نام ایک دن پہلے شکشا رات کو گھر میں باہر سے منادی ہوئی ہے صبح کے لیے اللہ کے دین کی ضرورت اور تقدس کے لیے جان نثاریوں کی ضرورت ہے. اس نے اپنی دیوار کے ساتھ تلوی ضلع پر تلوار اٹھائی، بیگا سپاہ کو سنبھالا اور اللہ کے ہاتھ اور اللہ کے حضور پیارا دیکھ رہا تھا. کیا عجیب وہ انسان ہوا ہوگا، اس کی عظمت کا کیا کیا دل کا بجا ہوگا، عرش سے لے کر فرش تک. ملائکہ نے کیا کیا اس کے نظارے دیکھے ہوں گے. اور دیکھو کہ جو بیوی کی آگوش سے سیدھا تلوار کی دھار پر آئے اور اللہ خبردار اللہ سے بولتا کہا. تو جب شہداء احد کے لاشیں اٹھائے جا رہے تھے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلے کو بھی ہم نے فلاں جگہ لڑکا دیکھا تھا مگر اب اس کا لاش نظر پہ یہاں. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ آپ دیکھو جہاں مردا تھا. وہاں جا کر صحابہ نے دیکھا تو فرماتے وقت رکھتے رہتے. اللہ جانتا ہے جہاں وہ گرا تھا آج بھی جب اس جگہ پر جہاں اس کا جسم سنگریزوں سے مس ہوا تھا، وہ سنگریزیں نہیں ہیں، وہ آسمانوں پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں جہاں اللہ کا جسم مس ہوا. وہاں تو گرم ہو رہی ہے، پانی کا نشان بھی اللہ کے جسم سے پانی کے خوشبودار قطرے کے ہوئے. یہ کیا اسی طرح اٹھائے لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا. رسول اللہ یہ حنظلہ ہے، یہاں پانی کی بوتل تک نہیں آتی، گرم ہو رہی ہے. شہداء احد کے چہرے گرم اٹھے اور یہ سردیاں ہوا ہے اور اس کے جسم پہ خوشبودار مہکدار پانی کے قطرے میں رہے. یہ کیا تو ارشاد فرمایا اس کی کل شادی ہوئی تھی، اس پر غسل واجب تھا.
جب میرے دین کے نام کی آواز پڑی تو اس نے غسل کو مؤخر کر دیا، اس نے سامان حرم اٹھایا، میدان میں کود پڑا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ بڑا غیور ہے، اس نے ملائکہ کو حکم دیا کہ ہنسنے کے لیے جنت سے چشمے بہا کر دے جاؤ، اس نے غسل دے کر محمد رسول اللہ کے سپورٹ کر۔ تو روتا پھر رہا بے وقوف۔ اسلام کی تاریخ شہادت تو یہ ہے، اس کے پہلے دن کا آغاز تو یہ۔ تو اللہ کہتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ، ہم ان کو فرحت اور شادمانیوں کا حصار عطا کرتے ہیں، جو ہمارے نام پر انجام دے دیں۔ اور موت تو گھر کے دہلیز پر بھی بسترے پر روتے پٹتے بھی آ جائے، انہیں چلے، کسی پر نہیں چلے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے چلے گا وہاں کیا رہے، مگر وہ اس موت سے محروم ہو جائے گا جس موت کو اللہ موت منع کرتا ہے، کہتا ہے وہ زندہ ہے، وہ حیات جاویدانی والی موت سے محروم ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس پر یعنی ساری کا مظاہرہ کر دیا، فرحین بما آتاہم اللہ، اس کو حمد و نوات تک فرحت اور شادمانی عطا۔ شہید اور غیر شہید کو دیکھا، آپ کو شہداء کی زندگی کا انداز پر جو علم ہے جہاں لے کر واپس کر شہداء کی علم کا پہچان، شہداء کی علم وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ کریم عرش پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اس کے نیچے جو ہے چھوٹے چھوٹے علیین کے گھروندے بنے ہوتے ہیں جہاں شہداء کی ارواح کو رکھا جاتا ہے، ان کی علیین میں رہتا ہوں، وہ وہاں ہوتے ہیں جہاں اللہ ہوتا ہے اس کے عرش کے۔ اور شہداء کا علاج یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے جب ان کا دل چاہے، جو اللہ نے ان کے لیے عالم خلد میں جنت میں ٹھکانے بنا رکھے ہوتے ہیں، اگر ان کی ارواح پسند کرے تو انہیں وہاں سے جنت میں ان کے اصل جو گھر ہے وہاں کی سیر کرائی جاتی ہے۔ احادیث کی روشنی میں فرمایا ان کو اللہ کے عرش کے نیچے سے ان کے جنت میں مقام تک ایک عجیب قسم کا کوئی اڑن ٹولا چیز دی جاتی ہے جس پر ان کی ارواح سوار ہو کر جنت کی سیر کو جایا کرتے ہیں۔ ہوا سے لے تو کہا جاتا ہے، وہ کوئی سبز رنگ کا کوئی پتہ نہیں، کوئی اڑن کا ٹولا ہے، کوئی پرندہ کبھی ہوتا ہے، کبھی کوئی پتہ نہیں کیا وہ الفاظ ہو جائیں گے، ان پر وہ سوار ہوتے ہیں، اللہ کو دودھ کی برسات برس رہی ہوتی ہے، وہ عرش سے اٹھتے ہیں، جنت میں چلے جاتے ہیں، سیر کر کے واپس آ کر اللہ کے عرش کے اس نیند میں سماتے ہیں۔ یہ ان کی شان۔ اس پر تو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ لڑکے چاہتے تھے، سوتے چاہتے تھے، ہاتھ سے کاٹ کاٹ کے بار میں آپ سینے اپنے مقصود کو تو اپنے آپ کو۔ یہ ہم نے دنیا کے سامنے اسلام کے سال کے پہلے دن کا مظاہرہ دنیا کو دکھا اور یہ مذہب تھا لاجوانا کوئی مذہب چھپا کو وہ کہتا ہے وہ زندہ ہے، اللہ انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا، اس کا ہمیں ادراک ہی ہے۔ دادا کے خیال جو اللہ نے رزق دیتا ہوگا وہ یوں بے حد کر کے مسجد ڈال، پتہ نہیں اللہ کا کیا کیا ہے، کیا کیا اس کا کوئی نشان کوئی، لیکن کوئی شہداء سے پوچھے کہ کیا تھا۔ شہداء وہ حج جب گئے اس جہان سے، اللہ کے حضور پیش ہوئے، علماء نے فرمایا کہ انہیں اللہ کے حضور کی خواہش ہے، اے اللہ جو ہمارے بھائی پیچھے تیرے دین کی عظمت ہوتا تھا تو اس کو انسان پر ایک عمر کے آگے سیدھے تان کر کھڑے، کاش
جو کچھ ہمیں تو نے عطا کیا ہے اس کی خبر انہیں پہنچ جائے تاکہ وہ بھی اسی طرح ہمارے راستے پر چلتے چلتے اللہ کے دین پر شہید ہو جائیں اور وہ بھی یہ فرحت و شادمانی میں ظاہر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا پیغام یہ بھی حدیث وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بِهِمْ، انہیں خواہش ظاہر کی کہ کسی طرح ہمارے اوپر جو انعام عطا ہو رہے یہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی بتائے جائیں کہ وہاں پیچھے میدان میں کھڑے اللہ نے کہا میں تمہارا پیغام دے دوں۔ اللہ نے دے شہداء احد نے اور شہداء بحر معونہ یہ خواہش ظاہر کی تھی جب ان پر انعام عطا ہوئے تھے۔ اللہ نے کہا میں تمہارا پیغام دے دیتا ہوں۔ ان کو سمجھ آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشر کر دیا بھائی تم میں سے جو ابھی تمہارے ساتھ تھے اور ابھی ہم نے آنسوؤں کی لڑیوں میں ان کو اپنے چادر میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو ڈال کر کمر میں اتارا ہے، ان کی طرف سے تمہارے لیے یہ پیغام ہے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم بھی اسی راستے پر آئیں گے۔ اللہ نے کہا ہم نے پیغام دے دیا، اس راستے پر چلے اور وہ شہید ہوئے۔ وہ عمر بن خطاب اور حمزہ اور حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان ذوالنورین کے نتیجے کا کہ واپس چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہم بھی ان کے صدقے ان کے اوپر وہی انعامات عائد کریں جو ہم نے شہداء سے وعدے کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ